قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس بات پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شکر کے اس قبولیت کے فیصلے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے مجھ کو اور آپ کو وہ قبولیت والی محفل کے اندر میں جمع فرمایا، جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ ویسے دنیا کے اندر میں دین کے نام پر بے شمار محفلیں اور مجلسیں اور اجتماعات اور محفلیں ہوتی رہتی ہے، لیکن ان سب مجلسوں کا ثواب اپنی جگہ ہے، ان ساری محفلوں کا نفع اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس محفل کو جو نسبت ہے وہ راست رب العالمین کی طرف سے وہ عظمت جو آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، بلکہ کل کی صورت میں بعد از بزرگ ہوئی القصہ مختصر، تو جیسے آپ کی ذات و صفات لا مکان اور کوئی مثال نہیں ہے، ایسے ہی آپ کی نسبت کی محفل کی عظمت، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ اس کو ناپا جائے۔ کسی محفلوں میں شریک ہونے والوں کو ہم یہ نہیں سنا کر مطمئن کر سکتے کہ تم کو جنت ملے گی، یہ بہت چھوٹا سودے کا فیصلہ ہوگا، یا ہم کسی کو یہ بات کہہ دیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے، اس محفل کی شاید نشان نہیں ہوگا۔ یہ تو صدقے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل ناقاصدہ بھی اگر کوئی میرے آقا کے نام کو کسی وقت میں لے لیا تو سابقہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتیوں کو پھر وہ مقام عطا فرمایا جو میرے آقا نے اپنے امت کے لیے نمونے کے لیے حدیث کے اندر میں ارشاد فرمایا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس امتی کا واقعہ جو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے ایک مرتبہ میرے آقا کی عظمت کو سن کر اس نے اپنے دل میں سنانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ سنا کون رہے ہیں؟ اللہ کے جلیل القدر نبی۔ تو میرے آقا کا تذکرہ اور میلاد کا تذکرہ کرنا یہ سوالات نبیوں کی سنت ہے۔ یہ سنت صرف وہ نہیں ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیں گے، بلکہ یہ سنت تو وہ سنت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کی شکل میں دنیا میں عطا کریں گے۔ اچھا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا پانا بڑی چیز ہے، یا جنت کے بنانے والے رب کی دوستی کا پانا بڑی چیز ہے؟ اگر رب کی دوستی کے پانے کی اگر طلب ہمارے اندر میں ہو تو پھر جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف کہاں پر رہے گا؟ اور ایسے ہی خوش نصیبوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں فرما دیا کہ جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ میرے دوستوں کی پہچان یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف اور حزن سے دور کر دے گا، ان کو خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے دوستوں کی پہچان ہے، اور یہ دوستی کا نظام خدا پاک نے قیامت تک چلایا۔ نبوت کو خدا پاک نے میرے آقا پر ختم فرما دیا، رسالت کو ختم فرما دیا، لیکن نبوت کی اور رسالت کی برکات کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے نبوت کا بدل اس امت میں ولایت اور امامت کو عطا فرما دیا۔ اور ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے دوستوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ حزن اور غم سے، فکر سے دور ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء دنیا کے فکر سے دور ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے فکر سے دور تو دنیا کا وزیر اعظم بھی ہو،
یا دنیا کا کروڑپتی بھی ہو یا اپنی جگہ وہ انیل امبانی بھی ہو کہ اس کو دنیا کی کیا فکر ہوگی، یہ فکر مراد نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کو میں اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہوں ان کی پہچان یہ کہ وہ خوف اور حزن سے دور ہوں گے، غم سے اور خوف سے دور ہوں گے۔ تو کس بات کا غم اور کس بات کا خوف کہ نہ ان کو دنیا کا ہوگا نہ ان کو آخرت کا رغبہ کا ہوگا۔ وہ اولیاء نہیں جن کو آخرت کی فکر ہو، وہ اولیاء نہیں جن کو جہنم کا خوف ہو۔ ان اولیاء کی پہچان یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی دوستی کے لیے جب قبول کرے گا تو انہیں مطمئن فرما دے گا کہ تم کو میں نے اپنا دوست بنا لیا، اب تم کو میری بنی ہوئی چیزوں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب اس سے اٹھ کر میری دوستی کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے راہ ولایت، اور یہ قیامت تک کے لیے خدا پاک نے امت کو آقا کے دارین پاک کے ساتھ صدقے میں عطا فرمایا۔ کوئی صحابی بنے خدا کی قسم کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی نبی خدا کی قسم نبی نہیں ہو سکتا، جھوٹے اور مکار تو ہو سکتے ہیں، چونکہ نبی بھی اس دنیا میں اپنے زمانے کی نبوت کی شان کے ساتھ رہنے والے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے۔ نہ نبی بن سکتا ہے، نہ رسول بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ صحابی تو وہ صحابی ہے، ہمارا عقیدہ صرف کتابوں کی تحریروں پہ نہیں، ہمارا عقیدہ تو مدینے کی چوکھٹ سے ہے، اور اس چوکھٹ سے ملے ہوئے ان نسبتوں پر جو ہمارے آقا حضور پیارے پیر غوث العظم الصغیر رحمت و رضوان کا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا نے یہ فرما دیا، اور ہمارے لیے اس کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو غوث و خواجہ کی اقوالی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام اولیاء مل کر ایک ادنا صحابی کے مقام تک تو دور کی بات ہے، بلکہ یوں فرما دیا صحابہ جس گھوڑوں پر سوار ہوئے اس گھوڑوں کے ٹاپ کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے عقیدے کچی بنیادوں پر مسلک و جماعت کی نسبتوں پر نہیں ہے، ہمارے عقیدے تو وہ نالے پاک کے مصطفیٰ اور مدینے کی چوکھٹ سے جو غوث و خواجہ کے راستے جو امت میں قیامت تک چلیں گے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جن کے عقیدے کتابوں کی طرح سے بدلتے نہیں ہیں، نظریات سے بدلتے نہیں ہیں، زمانوں سے نہیں بدلتے، مسلکوں جماعتوں سے نہیں بدلتے، بلکہ ہر زمانے میں قیامت تک ان کی نسبت جو رہے گی وہ مدینے کی چوکھٹ سے رہے گی، اور ان کی پہچان جو ہوگی وہ غوث و خواجہ سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی میلاد کی توفیق کس کو عطا فرماتے ہیں؟ گھر تو سجتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں رنگانیاں تو ہوتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں جشن و عیدیں تو ہوتی ہے، مسلمانوں کے مکانوں کے اندر میں پتہ نہیں کتنی محفلیں اور کتنی مجلسیں اور کتنی خوشیاں اور کتنی عیدیں اور کتنی دسترخوان بچھتے ہیں اور کتنے مہمان آتے اور جاتے ہیں، اور کتنی مرتبہ سال میں کتنی مرتبہ گھر کے ہر رہنے والے فرد کے چہرے پر مسکراہٹ دے کر پڑوسی بھی یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر میں شاید کوئی خوشی کا چاند طلوع ہوا ہوگا۔ بعض والے اگر پوچھیں گے کہ کیا بات ہے بھائی آپ کے گھر کے ہر فرد کے چہرے پر خوشی کے آثار ہے، تو کیا کہیں گے کہ ہاں آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو اطلاع نہیں ہوگی کہ آج ہم کو ہمارے گھر میں پوترا تولد ہوا ہے، نواسا تولد ہوا ہے، لڑکا تولد ہوا ہے، لڑکی تولد ہوئی ہے، یا لڑکی کے نکاح اور بیاہ کا تاریخ طے ہوئی ہے۔ کیا ہوگا؟ ہر چہرے پر خوشی کے آثار اور دوسرے اس کو محسوس کر لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ خوشی دل کے اندر میں ہو تو چہرے کو پوچھ کر منحوس صورت بنا کر باہر نکلے، اندر کی خوشی چھپی گی نہیں، بلکہ جب اگر کوئی پوچھے گا تو اس کو ظاہر بھی کر دے گا کہ ہاں اس لیے کہ تم کو اطلاع نہیں، لیکن ہمارے گھر میں آج خوشی کا ایک چاند طلوع ہوا ہے۔ کس صورت میں؟ لڑکے اور لڑکی کی صورت میں، ناتی اور پوتی کی صورت میں، یا پھر اسی طریقے سے کوئی اور خوشی کے عنوان پر گھر میں جب خوشی کا چاند تولد ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو دل کے اندر میں جو خوشی پھیلتی ہے تو اس کا اظہار ہر گھر کے ہر فرد کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ارے باپ کو خوشی ہونا تھا مگر تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ ارے تم تو بیمار تھے لیکن تمہارا چہرہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟
پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اور یہی معاملہ میرے دوستوں، میرے بچوں، خدا نہ خاصہ اگر کوئی غم کی بات گھر کے اندر میں پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیوں میں رکھے، لیکن دنیا کا نظام ہے، اندھیرا اور اجالا ہے، یہاں پر ہر چیز کو خدا کے فیصلے پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ اگر کوئی غم کی چیز اگر آ جائے تو گھر کے ہر فرد کے چہرے کے اوپر دل کا غم ظاہر ہوگا کہ نہیں یہ نقصان ہو گیا اور یہ صدمہ پہنچ گیا، یہ دکھ ہو گیا۔ بتانا پڑے گا، محفلیں سجانی پڑے گی، یا پھر اعلان کرنا پڑے گا؟ نہیں نا، دل میں غم ہے تو غم چہرے سے ظاہر ہوگا، دل میں خوشی ہے تو خوشی چہرے سے ظاہر ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور غم بھی نہیں ہے، اگر خوشی بھی نہیں ہے تو بازو والا بھی نہیں پوچھے گا کہ نارمل لائف ہے، نارمل زندگی ہے، نہ خوشی کی ہے نہ غم کی ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر میں فرماتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو استعمال کر کے تم خوشیوں کا اظہار کرو۔ رب العالمین سے پوچھے کہ یا رب العالمین، گھر میں 25 سال کے بعد میں ہم کو اولاد ہوئی تو یہ کتنی بڑی خوشی ہے۔ رب کہے گا کہ یہ میری عطا ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ کیوں کہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو ایک دن مرنا ہے، وہی اولاد تیرے لیے نافرمان ہوگی، خوشی کا باعث ہوگی کہ غم کا باعث ہوگی، تو نہیں جانتا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولا مجھے 25 کروڑ روپے کا تو نے مالک بنا دیا، تو رب یہ کہے گا کہ یہ بھی خوش ہونے اور اپنے چہروں پر خوشیوں کے ظاہر کرنے کا عنوان نہیں ہے، اس لیے کہ آج تو کروڑ پتی ہے، تیری نظروں کے سامنے لاکھوں کو میں نے کہ دن کے اجالے کے نکلنے سے پہلے بھکاری بنا دیا۔ چوری کی صورت میں، گھر کے جلنے کی صورت میں، ڈکیتی کی صورت میں کچھ نہیں تو تیرے ہی چراغ کو میں گل کر دیا۔ تو خوشی غم میں بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی؟ تو حقیقی رب تو کیا کہے گا کہ یہ خوشی کا عنوان نہیں کہ تو کروڑ پتی بن گیا۔ رب العالمین پہ خوشی کا عنوان کیا ہے؟ خوشی کا عنوان رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں جو بیان فرمایا اور امت کو جو سمجھایا کہ کسی انسان کے اوپر میری طرف سے سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو نصیب ہو جائے، جس پر یہ خوب خوش ہو، اگر خوش بھی ہو جائے گا تو اس کی خوشی کو میں کبھی ختم نہیں کروں گا، بلکہ خوشیوں میں اس کا اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو صرف میرے آقا کے تولد پر خوشیوں کو نہ منا کر صرف اپنی نمازوں پر حماقت کرے، جو اپنے دین اور سنت اور شریعت کو میرے آقا کے نعرے پاک سے لے کر میرے آقا کی بے ادبی اور گستاخی کرے اور اپنے گھروں کے چراغوں کو بجھا دے، اپنے گھروں کے اندر میں ویرانیت کو پیدا کرے، یاد مصطفیٰ سے گھروں کو خالی کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے جب نعمتیں ملتی ہے، فرحین فرمایا کہ خوشیوں کو مناؤ، کہ ان خوشیوں کو اس طرح سے ظاہر کرو کہ دیکھنے والے بھی محسوس کر لیں کہ تم کو اس نعمت کے ملنے پر تم خوش ہو رہے ہو، تم خوش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ خوشیوں کا سب سے، اللہ تیری نظر کے اندر میں خوشیوں کا عنوان کیا ہے؟ دین و دنیا نہیں ہے، زمین و آسمان کا مالک کسی کو بنا دیا جائے یہ نہیں ہے، وزارت عظمہ فرعون جیسی حکومت، قارون جیسے خزانے کسی کو مل جائے، تجھے ملے ہیں تیری موت پر تجھ سے چھین لیے جائیں گے یا تجھ کو اس سے چھڑا دیا جائے گا، یہ قابل تفاخر چیز نہیں ہے۔ رب العالمین پھر ہے کیا کہ اس پر ہم خوشیاں منائیں، ہم خوشیاں منائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا کہ مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میرے مقبول بندو، میرے محبوب بندو، تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں جس پر خوشی منایا ہوں تم میرے پدوش بننا چاہتے ہو تو اس پر تم بھی خوشی مناؤ۔ اور جن کو میں نے اپنا بنایا ہے وہ سوالہ میں نبیوں نے خوشیاں منائی۔ میلاد مصطفیٰ کو سنت اور فرض امت سے سوال کرتے ہو، یہ تو وہ سنت ہے جس کو سوالہ نبیوں نے، بلکہ اجازت تو عرض کر دوں
کہ سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانے والا رب تھا اور وہ مقام عرش الہی تھا۔ اب تم ظلمانی فرش پر رہنے والے اگر زمین کے کیڑے اور مکوڑے اور کیچڑ میں پیدا ہونے والے کھیکڑے ہو تو ہم کیا کریں؟ عید میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں کو رب العالمین نے سب سے پہلے منائی ہے۔ اس لیے میرے آقا کی ظہور دو طرح کے ہے۔ ایک تو نوری ظہوری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنے نور میں سے قصہ نور نکال کر اپنے محبوب کو ظاہر کیا۔ یہ ظہور نوری ہے، وجود نوری ہے، حقیقی مصطفی ہے۔ اور دوسرا ظہور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، خلق کے لیے، جنت کے لیے، فرشتوں کے لیے اور عرش الہی کے لیے اپنی کیا کہنا چاہیے، اپنی پہچان کے لیے دوسرا جو ظہور فرمایا میرے مصطفیٰ کا، وہ تاریخ تھی اور وہ مہینہ تھا ربیع الاول کا مہینہ، ربیع المنور تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اور اس دنیا میں آپ کو بشری صورت میں آمینہ کا لال بنا کر، عبداللہ کا دلارہ بنا کر خواجہ ابو مطلب کے مکان مقدس میں اور مکہ المکرمہ کے اندر میں ظاہر فرمایا۔ یہ آپ کی دوسری ظہوری تخلیق ہے، وہ تخلیق بشری ہے۔ اور یہ بشری تخلیق کس کے لیے؟ یہ اہل نور کے لیے نہیں ہے، یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ فرشتوں کے نور کی تخلیق کے وقت میں سجدہ کروا دیا رب العالمین نے، وہ تو میلاد منا چکے ہیں۔ اب یہ جو 12 ربیع الاول کو جو میرے آقا کی ظہوری تخلیق بھی، بشری تخلیق بھی، اب اس تخلیق کے موقع پر رب العالمین نے بشر کے لیے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے ربیع الاول کا یہ دن عید سے زیادہ عید والا بنا دیا۔ مسلمانوں تمہارے لیے تو رمضان و بقرعید میں نے عطا کی، لیکن مومنین کے لیے فرمایا کہ مومنین جو ہوں گے میرے آقا سے چاہنے والے اور محبت کے کرنے والے، ان کے لیے عید جو ہوگی ربیع الاول کی عید ہوگی۔ اللہ میں اتنی اہمیت ہے تو تم نے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تاریخ مقرر کرنا تھا نا۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اگر میں مقرر کر دیتا تو پھر پہچان کیا ہوتی میرے محبوب کے چاہنے والوں کی؟ وہ تو گھروں میں چھپ جاتے تھے، پہچان کہاں ہوتی تھی، ظاہر کہاں ہوتا تھا؟ اس پورے محلے کے اندر میں یہاں کی جو لائٹیں لگائی گئی ہے، یہ تو ان کو ہمارے ساجد بھائی کو ان کو باپ داداؤں کی طرف سے نسبت ملی ہوئی ہے۔ اس محلے کی خوش قسمتی بھی یہ تھی۔ میرے بھائیوں ذمہ داری ہے، اگر تمہارے محلے کے اندر میں بجلی نہ ہوتی ہو تم فکر کرتے ہو، تمہارے گھر کے اندر میں نل کا پانی نہ آتا ہو تو تم فکر کرتے ہو۔ حقیقی فکر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے یاد مصطفیٰ کی محفلیں ختم ہو رہی ہو، تم دیکھ رہے ہو، میلاد مصطفیٰ ختم ہو رہی ہو، تم دیکھ رہے ہو۔ حق کو اگر حق والے اگر تم ہو تو پھر سے نظاموں کو امت کے ہر گھر میں ہر فرد میں زندہ کرو۔ یہ حق کا نظام ہے۔ کیوں ہر گھر پر لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہاں کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہاں کیوں محفل سجی ہے؟ اور یہاں رات کے اندھیرے کے اندر میں یہ کیوں لنگر پکا ہے؟ اور یہاں پر جو محفل قائم ہے؟ تو پورا محلہ پہچان لے گا نا کہ یہ وہ کون ہے؟ میلاد کی محفل ہے، میلاد مصطفیٰ کے بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کیا پہچان دی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نعمتیں دی ہے تو اس کو ظاہر کرو اور خوشیوں کا اظہار کرو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو یہ ظاہر کرنا تو ہے نا، نہیں بھائی اپنے اپنے گھر میں فاتحہ دے لو اور اپنے گھر میں محفل کر لو اپنا، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اظہار کرنے کا حکم دیا، اور اظہار کرنا جب ان نظاموں کو چھپانے کی کوشش کی جائے اور چھپ رہے ہوں، اس وقت میں اظہار کرنا فرض کے درجے میں آ جاتا ہے۔ آئے گے درجے میں؟ اب چھوڑو اپنے گھروں کے اندر کے نظام کو، ظاہر کرو محلوں کے اندر میں اور گلی اور کوچوں کے اندر میں کہ میرے آقا کی تولد اور میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے پر جو رب العالمین نے نوری ظہور کے وقت میں رب العالمین نے کس طرح سے جشن منایا تھا، اللہ نے جس عمل کو کیا، کس طریقے سے میرے آقا کے نور مبارک کے ذریعے سے وجود مصطفیٰ کو ظاہر فرمایا، اس وقت میں کس انداز کا جشن خدا پاک نے منایا۔ یہ عرشی سنت ہے، یہ رب کی سنت ہے کہ میرے آقا کے پیدا کرنے پر، پیدا ہونے پر خوشیاں منائیں، اور پھر میرے آقا کے ظاہر ہونے سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں نے میلاد مصطفیٰ کی خوشیوں کو منایا، بلکہ ارواح عالم میں جب نبی بھی اپنے وجود سے دنیا میں نہیں آئے تھے
آج کنفیوژن کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے نا جی، مسجد اور محرابوں کے ذریعے سے میلاد مصطفیٰ کہاں ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں حدیث میں ہے، رمضان اور بقرعید تو ہے، ایسے ہی اس کو بھی ارے یہ تو پہچان کے لیے ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پر پہچان کروانا مقصود تھا کہ کون میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر سب کے لیے حکم دیتا تو پہچان کہاں ہوتی تھی؟ اس کے لیے اس کو تو چھپا دیا گیا ہے۔ اچھا چھپایا کیوں اللہ نے ابھی کیا چھپاتا اس کی حکمت ہے۔ لیلۃ القدر کو نہیں چھپایا، بخاری اور مسلم کی احادیث کو بیان کر کے تم نہیں کہتے ہو کہ لیلۃ القدر چھپا دی گئی ہے؟ یہ بھی عید کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، اور اس کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اپنے محبوب کی محبت کا اظہار اہل محبت کریں گے، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہوگی، وہ اس کا اہتمام کر کے ماحول کے خلاف میں اپنے گھروں کو سجا کر، اپنے گھروں پر نشان لگا کر، اور اپنے گھروں میں دسترخوان بچھا کر خوشیوں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ یہ محبت کی پہچان ہوگی، میرے آقا کی محبت کی پہچان ہوگی۔ اور جو یہ کریں گے ان کے لیے یہ دلیل بنے گی رب العالمین کی دوستی اور رب العالمین کی محبت کی، اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور نورانی بنایا، فرشتے نورانی تھے، تو ان کی نورانیت کی تکمیل کے لیے بھی حضرت آدم کے سامنے سب کو سجدہ اور تعظیم کروا دیا، اور وہاں پر حضرت میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو سجدہ کروا دیا۔ یہ تعظیمی وہ سجدہ تھا جو رب کروانے والا تھا، اور جن کا کروایا جانا تھا وہ حضرت آدم کا نہیں بلکہ نور مصطفیٰ کا سجدہ تھا۔ تو نورانیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر اب قیامت تک ہر ایک تو یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم بھی حق پر ہیں، ہم بھی تو سرکار کو مانتے ہیں۔ ماننا الگ ہے، ماننے والا منافق بھی ہو سکتا ہے، یزیدی بھی ہو سکتا ہے، جہنمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن محبت کرنے والا خدا کی قسم کالی کملی والے جہنم میں بھی اگر غلطی سے جائے گا تو چن چن کر نکال لیں گے، جیسا کبوتر دانے کو ریتی کے دانوں میں سے اور کپوں میں سے چن لیتا ہے۔ چنوانا چاہ رہے ہیں، ریتی کے کپوں میں ملنا چاہ رہے ہیں۔ اکثریت ہماری ہے، مسجدوں میں ہم چھائے ہوئے ہیں، اور دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تیری ٹھیکیداری ختم کر، میرے آقا سے محبت کرنے والا بن۔ یہ کوئی مسلک و جماعت کی بات نہیں ہے، تیرے ایمان کی بات ہے۔ اگر نہیں سمجھا تو قبر میں پچھتائے گا۔ قیامت کی بات ہم نہیں کرتے، قبر میں پچھتائے گا۔ ہم ہر اس آدمی کے پیر پر بھی ہاتھ رکھنے کو تیار ہے جو میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن آقا کے ساتھ محبت کے راستے پر اپنے آپ کو نہیں چلا رہے ہیں۔ سوالات نبیوں کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا نبیوں کو میں نبوت دوں گا، لیکن آؤ پہلے ارواح عالم میں سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں سورہ بقرہ میں عہد میثاق کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ سارے نبیوں سے کہا کہ اے موسیٰ، اے نوح، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح، اے سوالات نبیوں، تمہاری نبوت کی ذمہ داری تم کو میں اپنا بنانے کی اس وقت میں قبول کروں گا جبکہ تم میری پہچان کرانے کے ساتھ میرے محبوب کے آنے کا تذکرہ دنیا میں کرو اپنی امتوں کے سامنے۔ یہی تو میلاد ہے۔ آج تو بھلا دیا گیا ہے۔ جو میلاد کو یاد نہ رکھے، جو آقا کی آمد کو یاد نہ رکھے، جو آقا کے آنے پر خوشی کو نہ منائے، میرے بھائیوں اپنی قسمت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں بدبختی کے اوپر خدا سے معافی مانگو۔ اگر ہے نسبت تو پھر محبت میں پیچھے کیوں ہیں؟ محبت کے اظہار میں پیچھے کیوں ہیں؟ محبتیں جب ہوتی ہے تو محبتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار چہرے سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا اظہار میرے بھائیوں صرف چہرے سے نہیں بلکہ اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے سے۔ کیوں بھائی چہرے میں بہت مسکراہٹ ہے؟ نہیں بھائی خوشی ہے تو تو خوش ہونے والا ہے یا تیرے چہرے سے؟ بھئی یہ میلاد محفل کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے یہ کیا ضرورت ہے، وہ کیا ضرورت ہے، اور یہ کرنا ضروری نہیں ہے نا؟ پھر اوپر سے جا کے اپنے بدنصیبی کا ثبوت کیے دیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی تو اس دن میرے آقا کی وفات بھی تو ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ وفات بھی ہے۔ اچھا اس سے بولنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو اپنا شمار، اپنی سند اور اپنی پہچان کیا کروانا چاہ رہا ہے؟ اگر آپ میرے دوست ہو، اگر تم میرے دوست ہو، چلو چاند بھی ہمارے دوست ہیں،
میں کسی اپنے بچے کی تقریب میں ان کو بلایا اور آئے یہ، اور آنے کے بعد میں ماحول پورا خوشیوں کا ہے، ماحول پورا خوشیوں کا ہے۔ اب یہ انتظار کے اندر میں کہ کسی طرح سے اب میں ذرا فرصت میں دکھا تو آگے کان میں کہہ رہے ہیں نصرت بھائی آپ سے بڑی محبت ہے مجھے، لیکن وہ 14 سال پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس دن یہ وقت پر ہی دفنائے تھے، یہی وقت پہ نماز جنازہ پڑھے تھے، ایک بار شکریہ چلو نظر انداز کیا، باپ کے برابر، باپ کے دوست تھے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ کیا بولیں گے پاگل ہے۔ خوشی کے ماحول میں میرے والد کی موت کو تم کیا یاد دلا رہے ہو؟ مسجد کے ممبروں سے یہ بات کو کیوں سن رہے ہو مسلمانوں؟ میرے آقا کی خوشی کو منانے دو ہم کو۔ اور پھر بات آتی یہ ہے کہ میرے آقا کا معاملہ اچھا، میرے آقا نے کہاں فرمایا، کس جگہ فرمایا کہ میرے آنے کی خوشی کو نہ مناؤ، صرف میری وفات کو یاد کرو۔ آنے کی خوشی کو سوالات نبیوں نے منائی اور رب العالمین نے منائی، اور پھر امت کو میرے آقا نے یہ سبق دیا کہ تم اس کو بھولنا نہیں، اگر بھول جاؤ گے بتاؤ میلاد مصطفیٰ کی دلائل کو بہت سن لیے ہوں گے تم لوگ۔ میلاد کا سنت ہے، یہ فرض ہے کہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے۔ میرے بچے تیرا دن پورا نہیں ہوتا میلاد کی یاد اگر نہ کرے تو تیری زندگی کے 12 گھنٹے نہیں گزر سکتے۔ تمہارا دن پورا ہونے کے لیے دن کتنے گھنٹے کا، کتنے گھنٹے کا جی سست نہ کرو بولو 12ویں شریف کیا ہے 12 ہے نہیں، مگر ان کو حسد ہے نا تو کیا بولیں گے، کرو حسد، کیا بولیں گے، کتنی مشکلیں پڑ جائیں گے۔ 12 کے آنکڑے سے 12ویں شریف سے اگر 12 ربیع الاول سے دشمنی ہے تو بولو نا انگریز کی اولادوں کیا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، 11:59 10 o'clock 59 seconds۔ کتنا مشکل ہوگا رے، پاگل ہو گیا، سیدھا کہنا نہیں 12 سے ہم کو الیکٹرک ہے، 12 ربیع الاول ثابت ہوتی ہے، ثابت تو کروانے کے لیے 12 گھنٹے رکھے رب العالمین۔ تو 12 جب ہوگی گھڑی 12 کے نمبر پر پہنچے گی تو دن ختم ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر میں تقسیم 12 کی چھوٹی نا، تو دن جو ختم ہوتا ہے تمہاری گھڑیوں کے حساب سے 12 پر، تو وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ 12ویں شریف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا 12 کے بعد میں 12:30، اس کے بعد میں 8:30 تو آڑے ہیں، اس کے بعد میں کیا آئے گا، ایک آئے گا۔ ایک کون ہے، ایک کون ہے جی، 12 کے بغیر ایک تک پہنچ سکتے روزانہ تمہاری گھڑی میلاد مصطفیٰ میں یاد نہیں دلا رہی؟ جو 12 کو چھوڑ کر 1 پر پہنچنے کی چکر میں ہے وہ پہنچ سکے گا قیامت تک؟ جو 12 ربیع الاول کو نظر انداز کرے وہ 1 رب تک کہاں پہنچے گا؟ رب نے ہی قانون بنا دیا کہ میرے محبوب کو یاد کرو، اور ربیع الاول کی 12 کو میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، تم 12 کو نہیں جانتے تو 1 کو نہیں پا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چکر میں تو نہیں پڑو گے، چکر میں تو نہیں پڑو گے۔ اچھا پھر بھائی ٹھیک ہے 12 ربیع الاول کو بڑے بوجھ ڈال کر جیسے پھانسی دی جا رہی ہے زبردستی، ہم بھی 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں، آقا کی میلاد کو کیوں نہیں مانتے؟ وہی سرزمین عادل آباد کے اوپر میں خود یہاں پیدا ہوا سو ہوں، ہر مسجد کے اندر میں 12 ربیع الاول کے دن جلسے ہوا کرتے تھے، علماء بیانات کیا کرتے تھے، اور میں خود ایک ربیع الاول کی ایک تاریخ میں 12 ربیع الاول کو 3 مسجدوں میں الگ الگ وقت پر جماعت رکھ کر میلاد مصطفیٰ کے بیانات کرتا تھا، اور کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں پر 12 ربیع الاول کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک کی چکر میں 12 کو چھوڑے تو ایک حق کو آئے گا، کیا ہوگا جی؟ ایک پہ اٹک کے رہو، گھوم کر کہاں آنا پڑے گا؟ ایک پر جانا ہے تو 12 پر آنا پڑے گا۔ اچھا اور آگے کھول کر بتلا دوں تو میلاد مصطفیٰ تو ٹھیک ہے، اللہ اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن 11ویں شریف کا وہ تو 12 سے پہلے کیا آئے گی؟ سبحان اللہ۔ تو غوث الاعظم کے بغیر 12ویں تک سمجھ میں آگئی بات؟
تمہاری گھڑی کے کانٹے خود تم کو میلاد مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں، رسالت سمجھا رہے ہیں، ولایت سمجھا رہے ہیں۔ اے نادانو، تم اپنی گھڑی سے نہیں سمجھ سکتے اس نظام روحانیت کو۔ جو 12 پر نہ پہنچا وہ 1 تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ مگر دوسروں پر روک کسنے کے لیے نہیں، خود کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جی بسم اللہ، جو 12 پر نہیں پہنچا وہ 1 تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں، ہم کو 1 تک تو جانا ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پڑھ قرآن، مانگ اللہ سے ہدایت، تو پھر وہ تیرے کو یوں 1 سے پھرائے گا، پھراتے ہوئے لائے گا کہاں پر؟ اب یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ ہمارے لیے خالی قرآن کافی ہے، تیرے پر نازل نہیں ہوا نا قرآن، ہم کو خالی حدیث کافی ہے، تیرے پر میرے آقا نے تیرے سامنے نہیں فرمایا نا حدیث۔ اب تو اگر 1 تک پہنچنا چاہتا ہے اور 12 پر تجھے آنے کا تو نے ارادہ کیا، تو اب تجھے پہلے 11 پر آنا پڑے گا۔ بن غوث العظم کا مرید، بن غریب نواز کا مرید، اس کے بعد میں تجھے 11 کے بعد 12 ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ طریقت خانقاہ میں کیا ہے؟ تمہاری گھڑی کے اندر میں دیکھ لو، تم ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ 1 سے مطلب ہے تو 1 پر نہیں پہنچ سکتا نا۔ اب 1 کو بولے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہی لا، بے شک مانگ، مگر اتنا گھماتا ہے وہ، اور گھما کر پہلے کیا لاتا ہے؟ 11 لاتا ہے۔ اب اس سے پہلے بولو 10ویں، کئی کیوں دی 10ویں؟ مسئلے حل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جو کچھ بھی ہے حق کی راہیں ہیں، خدا کی قسم حق کے مینارے ہیں، حق ہے تو یہاں ہے، حق ہے تو اہل سنت والجماعت کے اندر میں ہے، حق ہے تو اولیاء کی چوکھٹوں میں ہے، حق اور اسلام ہے تو حقیقی اسلام اولیاء کی نسبتوں میں ہے۔ تو تم کون ہے جی؟ محرم الحرام کی 10ویں بھی ہمارے پاس میں، غوث العظم کی 11ویں شریف بھی ہمارے پاس میں، اور سرکار پر تو اپنے وجود کو ختم کرتے ہیں 12ویں شریف بھی ہمارے پاس میں۔ اور یہی تو جو ہوں گے ادھر سے چل کر آئے وہ تو 1 تک پہنچیں گے، اور جو اچک کر اس کی 1 کی طرف پہ جائے انہیں بھیجتا ادھر سے، اور ادھر سے نہیں، نو انٹری۔ تو کہاں رہے توحید توحید کہنے والے، مسجد توحید بنانے والے، اور کہاں قرآن قرآن کہنے والے؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، بات کو سمجھا رہا ہوں۔ اپنی نسلوں کی تربیت کرو ان بنیادوں پر۔ ہمارا کام چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج کے لیے انجیکشن نہ دو، وقت آتا ہے تو دینا پڑتا ہے۔ جب میٹھی گولیوں سے کام نہیں چلتا تو ایک مرض اس سطح پر پہنچتا ہے، اس کو مارکس لگانا ہی پڑتا ہے۔ ہم مارکس نہیں لگاتے، نہیں لگانا پڑتا ہے، انجیکشن نہیں لیتے، لینا پڑتا ہے، ہارٹ سرجری کرنا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بچوں، جو ایک کی طرف میں جائے نا، اگر وہ 1 اپنی بارگاہ میں قبول کرے تو 1 نہیں ملتا۔ اگر ملنا ہوتا تو 1.25 لاکھ نبیوں کو کیوں بھیجا، 4 آسمانی کتابوں کو کیوں بھیجا، اور 4 آسمانی کتابوں کو جن کو ملا، اور پھر 1.25 لاکھ نبیوں نے جن کو 1 ملا، وہ تو ان سب کے ساتھ میں پھر پہنچے رب تک۔ اب تو یہ کہے کہ سب کو چھوڑ کر میں 1 کو پالوں گا، اگر پائے گا بھی، اگر وہ تیری عاجزی کو، تیری دعا کو قبول کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم، تو گھڑی کے کانٹے الٹے کیا چلیں گے؟ یا اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے سے جا۔ گھڑی کے کانٹے الٹے کہ جہاں پر 10ویں بھی ہوگی محرم کی، جہاں 11ویں شریف بھی ہوگی، اس کے بعد میں 12ویں شریف آئے گی، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد میں پھر میں تجھے ملوں گا۔ سمجھ میں آگئی یہ بات؟ گھڑی سے تو طریقت کو سمجھے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ہر ایک کے ہاتھوں پر گھڑی دلوا دیا نا جی اللہ تعالیٰ نے۔ اس گھڑی سے سمجھو راہ طریقت کو، اولیاء کے نظام کو۔ اللہ تعالیٰ ہی پھر اس لائن کے اندر میں ڈالتا ہے جن کو خود کو ملانا ہوتا ہے، جن کو اپنا دوست بنانا ہوتا ہے، اور جن کو دشمنوں کی صفوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جن کو بدبختوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جن کو، اب کیوں کہوں میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ہر ایمان والے سے محبت کرتے ہیں، ہر مسلمان کی تعظیم کرتے ہیں، ہر انسان کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارا نظام چھیڑ چھاڑ کا مسلک و جماعت کا نہیں ہے، ہمارا نظام تو میرے آقا کا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی تعظیم ہمارے دل میں ہے، اس رخ کے اعتبار سے جو ہمارے آقا کا وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم تو یہی تعلیم خانقاہ کے اندر میں دیتے ہیں، خانقاہ محمدی میں۔ لیکن رب سے اگر سچائی کے ساتھ مانگو
امت کو مسلک و جماعتوں اور پیر پرستیوں کی طرف میں مت جوڑو، مگر رب کی طرف جوڑ کر کہو کہ رب سے تم دعا مانگو دل کی گہرائی سے، یا رب اہدنا الصراط المستقیم، مجھے چلا سیدھے راستے پر۔ تو پھر رب کیا کرے گا؟ ہاں تو مجھ سے مانگا میں ملتا ہوں، آ جائے گا سامنے، آ جائے گا۔ کیا کہے گا؟ ایک پر آیا نا، اب الٹا کاٹا گھمائے گا، آ 10ویں کی طرف سے، آ 11ویں کی طرف سے، پھر 12 پر آئے گا، تب ایک ملے گا تجھے۔ کیا ملے گا؟ ایک ملے گا۔ اور میرے آقا کا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت میں عرش الہی پر تھے تو وہاں پر بھی جشن تھا، اور جب اس دنیا میں ظاہر ہوئے، ظاہر ہونے سے پہلے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری نبوت، کار نبوت کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری یہ ہے کہ تم زمین پر جا کر اپنی قوموں کے درمیان میں میلاد مصطفیٰ مناؤ، میرے محبوب کی آمد کی عید اللہ دو۔ آج مسلمان ہو کر مسجد و محراب سے نظاموں کو چھپاتا ہے، شرم نہیں آنی چاہیے۔ امت کو آقا کی امت ہے، آقا سے جوڑ دو، نالے نپاک مصطفیٰ سے قریب کر دو، اور اس راستے کے اوپر ڈالو جو رب کا طے کیا ہوا راستہ ہے، رب کا طے کیا ہوا راستہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تک پہنچو تو ایک کیا کرے گا؟ مجھ تک یہ پہنچنے کا راستہ نہیں ہے بیٹا، بلکہ یہاں سے چل 2 3 4، اب تفصیل بولوں گی، اس میں پریشان ہو گئے، 10 بج گئے، ساجد بھی پریشان ہو رہے، اور کتنی دیر ہوتی ہے بول کے، ارے وہ دسترخوان تو چلتے رہتا ہے، اور ایک مرتبہ 2 دن کے بعد ساجد بھائی دسترخوان پہ کھلا دیں گے، کیوں فکر کر رہے ہیں؟ مگر یہ دسترخوان کہاں ملے گا؟ یہ عقیدے کہاں ملیں گے؟ یہ مضبوطیاں کہاں ملے گی؟ یہ قلب کا ایقان، آقا کی غلامی کا جذبہ کہاں ملے گا؟ دعوتیں تو مل جائے گی، کھانا تو مل جائے گا، مٹھے اور کھٹے تو مل جائیں گے، کیا کم ہے؟ تم کو تو خانقاہ محمدی والوں کو اتنا میرے غوث و خواجہ اپنا صدقہ کھلا رہے ہیں کہ کھانے پر دل کس کا ہے؟ ہماری عورتیں اور بچے بھی تو یہ کہہ رہے تھے نا، کوئی آنے والے دعوت پر نہیں آتے، آتے ہیں عشق مصطفیٰ میں، نظام مصطفیٰ کے لیے، غوث و خواجہ کی نسبتوں پر آتے ہیں۔ تو رب کی طرف میں، ایک کی طرف میں جاؤ نا، بھی ہم ایک سے کاٹنے والے تھوڑی ہیں، یہ بھی چوری پر چوری، سینہ زوری۔ دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کی محبت ہی پیدا کرواتا نا، وہ ورنہ دوست کا بڑا دشمن ہے وہ۔ چاند بھائی آگے میرے کو بار بار یاد دلا رہے، بار بار یاد رہے، تمہارے ابا کا انتقال ہے، تم بہت رو رہے تھے جی، بہت رو رہے تھے، کیا پاگل ہو گیا؟ بڑھے کو لیاؤ جی، ساری سے بازو لے جاؤ، میری خوشی کو ہی لوگ پھیکی کر رہے ہیں۔ بابا مرے تھے 14 سال پہلے، ٹھیک ہے، 3 دن غم منایا، ان کا 10واں کیا، 40واں کیا ہوں گا، اب بھی کبھی کبھی جاتا ہوں، روزانہ فجر کے بعد میں یہ سارے ثواب کرتا ہوں۔ تم لوگ بھی اپنے مرحومین کے لیے کسی ایک نماز کے بعد میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو یہ سارے ثواب کیا کیجیے، اور ان کی قبروں پر جایا کیجیے، وہ مرحومین تمہارے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں بھی جاؤ، اولیاء کے آستانوں پر بھی جاؤ، یہاں دینے کے لیے جاؤ، وہاں لینے کے لیے جاؤ۔ وہاں پر دینے کے لیے گئے تو کان پھیری چھٹتی، ہاں دینے ہمارے پاس میں آ گیا تھا، ہم کو مردہ سمجھ کے آیا، جو پڑھے ہوئے بیچارے ان کے پاس جا، ہم تو دینے والے ہیں۔ اولیاء کے پاس میں جاؤ، لینے کے لیے جاؤ، بھیکاری بن کر۔ راجن شاہ ولی جھولی لے کر آیا ہوں، تاج الاولیاء سرکار آپ کی بارگاہ میں جھولی لے کر، کس کا فقیر ہے تو؟ اللہ اور اللہ والوں کا فقیر ہے۔ یہ تو فقیر بنا رہے دنیا کے ملے مرسیوں کے، اور مراد لو، ہم کو اقلیتوں میں شمار کرو، ہم کو مراد دو، اور ہم کو اقلیتوں میں، اور ہمارے اوپر رحم کرو اور کرم کرو۔ دنیا والوں کے بھیکاری بنا رہے ہیں، اور ہم اللہ والوں کے بھیکاری اگر بنا رہے ہیں تو اللہ کے بھیکاری بنا رہے ہیں۔ تو یہ بھیکاری پن، یہ تو جھولیاں بھرنے والے، اور جن کو جب خدا ان کو دے گا، ہائے ہائے، دنیا کے شاہ بھی آ کر ان کے پاس میں خیرات کو حاصل کریں گے۔ امت پہ کرنے کا کام دنیا والوں کے بھیکاری بنانا نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے میرے بچوں کہ تم اولیاء کا بھیکاری بناؤ، اللہ والوں کا بھیکاری بناؤ، اپنے آپ کو ان کا فقیر بناؤ اور ان کے در کا گدا بناؤ۔ پھر وہ اگر نوازش عطا کریں گے، رب سے ملا دیں گے، اور جس کا رب من کان للہ وکان اللہ لہ، جس کا میں ہو گیا کائنات اس کی ہو گئی، سب کچھ اس کا ہو گیا۔ یہ خانقاہ محمدی کا پیغام، گھر گھر کی محفلوں کا نظام، یہ کوئی جذباتی اور جماعتی اور مسلکی نظام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہر مسلمان کو مومن بننے کا ایک راستہ ہے، اور ہر مومن کو میرے آقا سے محبت کرنے کا ایک راستہ دینے کا آسان نظام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
بنی اسرائیل کے اس آدمی نے میرے آقا کی عظمت میں آپ کے آنا کی اطلاع سن کر اس کی زبان سے درود نکل گیا اور یہ کہا کہ وہ کیسی شان والے ہوں گے سرکار دو جہاں کے مالک کہ جن کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. آج تو درود اور سلام سے روکتا نہیں اور دین کہتا ہے اس کو. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ درود پڑھو اور سلام پڑھو, اور اضافے کے ساتھ فرمایا کہ ڈبل ڈبل زیادتی کے ساتھ سلام پڑھو. درود الگ ہے, سلام الگ ہے. درود الگ ہے, سلام الگ ہے. سلام میں, درود میں ملتا ہے ثواب اور سلام میں ملتی ہے شناخت. زندگی بھر درود پڑھتے رہو, سلام نہ پڑھے, پہچان قائم نہیں ہوگی. قبر میں تو کہاں پہچانے گا میرے آقا کو جب تک سلام نہ پڑھے. اور جو پڑھنے سے منع کرے, ہائے بدنصیبی تیری قسمت کی گمراہیت ہے وہ جو امت کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستوں, جہاں پر بھی موقع ملے ادب کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کے پڑھنے کے طریقے کے ساتھ میں دل کو متوجہ کر کے جہاں موقع ملے وہاں ضرور. جہاں نقدری کا احتمال ہو, پیٹ میں بھوک لگ رہی ہے, خوب مجلس کا طرف بے چین ہے, بچے بھی پریشان ہیں, ماما ہے کہ بچوں کو سنبھال رہے ہیں, بوڑھے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں, نیند آ رہی, وہ آ رہی, پڑھو سلام زبردستی کے. سلام کیوں؟ اگر اس کا دل اگر سلام کی طرف میں نہیں رہے گا اور آقا دیکھ لیں گے کہ میرا امتی سلام کی ناقدری کر رہا ہے, اس کا ایمان چل جائے گا. اس لیے سلام کو یہ شوق کی چیز مت بناؤ. سلام کو ہر جگہ ادا کر کے امت کو خطرے میں مت ڈالو. پہلے متوجہ کرو کہ سلام کیسے پڑھنا چاہیے, اس کے بعد میں پھر دل کو مدینے کی طرف متوجہ کر کے سلام پڑھو. یہ حق ہے. سب پڑھتے نا جی, کہاں پڑھتے, کہاں پڑھتے, تحیات میں پڑھتے کہ السلام علیکم ایھا النبی ہوتی کہ نماز اس کے بعد حنفیوں کی بلکہ کس کی بھی نہیں ہوتی نا. پھر یہاں پر اعتراض, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا میرے مصطفیٰ پر نہیں سلام, بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ صالحین پر بھی. ہائے ہائے ہائے. اس لیے اولیاء کی شان میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ تم کو, ہم کو تو موقع ملتا ہے. سرکار کا کرم ہے کہ اہل خانقاہ محمدی کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں سلام کا موقع ملا, اور ہر جمعہ کو خانقاہ محمدی میں جمعرات کو بھی ہوتا ہے, جمعہ کو بھی ہوتا ہے, مجلسوں میں بھی ہوتا ہے. ہم تو اہل سلامی ہیں. ہم دنیا میں تو آقا کو یاد کر کے شناخت کو اور اپنی پہچان کو قائم کریں گے, تاکہ ہم کو اپنے قبر کی فکر ہے. تم کو بھروسہ اپنی نمازوں پہ, اپنے دین پر, اپنے عمل پہ, تو تم جانے, تمہارا عمل جانے. لیکن ہم کو تو آقا کی نسبت پر بھروسہ ہے. یہ قبر میں نماز کام نہیں آئے گی, سرکار کی محبت کام آئے گی. بے شک بے شک. پہچاننا پڑے گا. نعرے نصالت سرکار کی آمد, مرحبا, دلدار کی آمد, مرحبا, مکہ کی آمد, مرحبا, یاسین کی آمد, مرحبا, طٰہٰ کی آمد, مرحبا, غوث و خواجہ کی آمد, مرحبا, غوث و خواجہ کی آمد, مرحبا, پیر و مرشد کی آمد, مرحبا, پیر و مرشد کی آمد. مرحبا, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے نصالت. یا رسول اللہ. تو قبر میں جو چیز ہوگی وہاں پر میرے آقا کو پہچاننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ قبر 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 کہتے ہیں نا, جو مانا نہیں ہوگا, جو محبت نہیں کیا ہوگا, پہچانے کا کیسے؟ وہ تو چلے گئے کہ فارمولے پہ چلا دنیا میں, یہی کہتا رہا. تو پھر قبر میں جلوہ افروزی ہوگی. تو یہ سن لیا تھا, کیا سن لیا تھا کہ فرشتے آئیں گے, منکر نکیر آئیں گے. اس کے بجائے جس نے اس دنیا کے اندر میں محفل میلاد سے آقا کو پہچانا تھا, صلاۃ والسلام سے آقا کو پہچانا تھا, پہچاننے کی کوشش کرتا رہا, یاد کرتا رہا, تو فوراً جیسے قبر کے اندر میں میرے آقا کی جلوہ افروزی ہوگی, چمک کر فرشتوں کو بھول کر آقا کے دیدار میں یہ منہمک ہو جائے گا, یا سرکار آپ کی آمد مرحبا. مرحبا. اب ہمارے بچے تکبیر لگائے کہ نہیں لگائے, بولے کوئی بول کے. یہ مجلس تو وہ نہیں ہے نا مردے کے زندہ ہے بولو نعرے تکبیر, یہ مجلس تو وہ نہیں ہے. ان کو ضرورت ہے نعروں کی, لیکن دل جب اٹھ جاتا ہے تو پھر جو میرے آقا سے محبت کر لیتے ہیں دنیا میں, ان کی محبت کا اظہار دنیا میں کرتے ہیں, قبر میں پھر یہ ضرورت پڑے گی کہ تمہاری میری میت میرے آقا کو پہچانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اگر یہاں نہیں پہچاننے کی کوشش کی اور یہاں پر اگر ہم نے آپ کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شریک نہیں کیا، انجان رہے بالکل رخ موڑ کر آقا سے، میلاد کا مہینہ آ رہا ہے جا رہا ہے جانے دو، درود پاک ہو رہا ہے جانے دو، صلاۃ و سلام چل رہا ہے پیر پٹھا کر چل جا رہے ہیں، درود پاک ہو کیا ضرورت ہے، کیا فرض ہے کہ واجب ہے، اگر ایسی بے رخی کی زندگی گزری تو وہاں پہچان نہیں سکے گا۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی احادیث میں جو نہیں پہچانے گا وہاں پر کہیں گے منکر نکیر تانا دے کر کہیں گے کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات مقدس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے نہیں ہے، کیا کہتا تھا دنیا میں، کہ وہاں پر جو کہا وہاں پہچانے گا، وہاں پہچانے گا نہیں وہ جو دنیا میں کچھ اور کہتا تھا۔ اس لیے دنیا میں کہنا پڑے گا وہ کہ حاضر و ناظر ہے، دنیا میں کہنا پڑے گا کہ میرے آقا ہے، دنیا میں کہنا پڑے گا کہ میں ان کا نام لیوا ہوں۔ کیا پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کنت تقول، مستقبل کی طرف میں اشارہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے۔ کتنا مشکل ہوگا جو مسئلہ۔ اس لیے زندگی میں اگر بڑھاپا آیا ہو تو دن کے نکلنے سے پہلے اپنے آقا کے ساتھ کی نسبت کو صحیح کرو۔ عمل کا حساب تو قیامت میں ہوگا، قبر میں سب سے پہلے پہچاننا پڑے گا کس کو، میرے آقا دو جہاں کے مالک کو۔ اور پہچانے کا کیسے؟ دنیا میں پہچان قائم نہیں کیا، سلام نہیں ہوا، درود پڑھتا رہا، 300 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، لیکن وہ ثواب کے لیے پڑھتا ہے نا، وہ تیرا ٹینشن ہے، میرے آقا کو معاملہ اس سے۔ گھر کے بازو ایک انجانا آ رہا جا رہا، مہمان آ رہا جا رہا، ساجد میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے، وہ نہیں کہ بھئی ہوں گا مسلمان اس کی جگہ، لیکن اتفاق سے وہ جانے والا بیچارہ انجان میں السلام علیکم حضرت، ارے آؤ کہاں بھی، کدھر سے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں ان کا مہمان ہوں، حیدرآباد سے آیا، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ اب 3 دن سے آ رہا جا رہا تو کوئی کلام نہیں، سلام نہیں تو کلام نہیں۔ اس لیے خدا کرے کہ عادل آباد کی سرزمین کی ہر مسجد میں سلام کا نظام شروع ہو۔ آقا کی امت ہے، امت کے ساتھ جوڑو امت کو، یہ ہے حق اور دین۔ استضاء کرے گا نا مدینے کا تصور کر کے آقا کی طرف استضاء کرے گا، توجہ اس کی ہوگی۔ اور میرے آقا کریم وہ آقا کریم ہے رحمت للعالمین کہ امت اگر بھول سے بھی آقا کی طرف توجہ کرے تو آقا اپنی توجہ اس کی طرف میں کرتے ہیں، اس سے امت کو محروم کرتے ہو۔ اب ساجد بھائی آئیے ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا، کیا کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، کتنے دن ہیں؟ ہاں بھئی اچھا، بازو والوں کے گھر میں آئے، مہمان بن کر آئے نا، اچھا ایک وقت کا کھانا ہمارا بھی قبول کیجئے۔ کیوں؟ سلام کے بعد میں کلام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کلام کے بعد میں کامہ بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ اور جی ساجد صاحب، اب انہیں سلام سے انجام تو کلام کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا نا۔ اس لیے سلام کے بغیر آقا کے ساتھ کی شناسائی کا نظام بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کہوں دیانتدار اس ملک کے علماء، یہ علماء سارے کے سارے علماء عالم نہیں بن سکتے جب تک شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے علم کی سند لائے۔ کسی بھی مسلک و جماعت کے، ہم مسلک و جماعت کے نظاموں کو لے کے چلنے والے نہیں ہیں، لیکن حق کو دینے والے ہیں اور حق کو بتانے والے ہیں، چاہے مانے کوئی نہ مانے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کو یہ نہیں کہہ دینا کہ بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے، کچھ بھی نہیں تھا جب تو، یہ سب 100-150 سال کی ایجاد ہے، یہ سب 100-150 سال کی ایجاد ہے۔ اب کچھ سالوں کے بعد میں پھر کون رہے گا، کتنی صدیوں میں کتنے چراغ اپنے وقت پر جلے اور کتنے بجھ گئے، لیکن جو نظام غوث و خواجہ کا ہے خدا کی قسم قیامت تک رہے گا، وہ تو رہے گا، گارنٹی ہے۔ ہم عقیدہ ہے ہمارا کہ کوئی نظام اگر قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے سند دے دی کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک، دوسری میری اہل بیت۔ اہل بیت اولیاء ہے، قیامت تک رہیں گے، غوث و خواجہ کا نظام قیامت تک رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کوئی بھی کسی بھی مسجد کے عالم سے آپ پوچھ لیجئے، کیونکہ ہندوستان میں علماء کی اور حدیث کی سند دینے والے خود یہی ہے۔ ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، سب کے پاس مل جائے گی، ساری لائبریریوں کے اندر میں، اسلامی کتب خانوں میں مل جائے گی، نہیں ہے تو اخبار الاخیار یہ لکھوا دیجئے ان لوگوں کو جو بحث کرے۔ اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مناجات کے اندر میں کہ یا اللہ
میرے سارے اعمال کے بارے میں مجھے بھروسہ نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں تو قبول کرے. قساوت کی وجہ سے بھرے ہوتے ہیں, کمیوں کی وجہ سے, لیکن صرف ایک عمل ایسا ہے جس کی میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بول رہا ہوں, میں وہ تو عاشقین مصطفیٰ تھے. کیا کچھ درجات کو نہیں لے لیا؟ جانے بنی اسرائیل نے محبت کی, میرے آقا سے مرتبہ درود پڑا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کے تدفین کروائی خدا پاک نے. کوئی میرے آقا سے محبت کرے تو وہ ضائع ہوگا؟ نہیں, ضائع نہیں ہوگا. ہاں جو عناد کرے اور حسد کرے وہ برباد ہو جائے گا, وہ منافق بن جائے گا. تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ میرے کسی عمل پر مجھے بھروسہ نہیں ہے صرف بجز ایک عمل کے کہ 12 ربیع الاول کو 12 کے بعد میں ایک نہ تھی, 12 کے بغیر ایک کا ہے, وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے گا تو یہ الٹا جائے گا. آؤ ادھر سے پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, پھر ارے چھٹی شریف کی, چلو سب اپنے نظام ہے, یہاں سے وہاں تک ہے اپنے. چھٹی شریف کی نا, کون ہے چھٹی شریف سے؟ میرے سرکار خواجہ خاجان خواجہ غریب نواز. 7ویں, 8ویں, 9ویں یہاں سب ہے یہ. اس کے بعد 10ویں, پھر 11ویں. ابھی 9ویں کا بھی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ حضور پیرانے پیر غوث اعظم کی وفات 11ویں پر نہیں ہے. آپ کے پردہ ہونے کی وہ تو ایک الگ نظام کو دیا ہے. 11ویں شریف کو آپ کو ولایت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی وہ 11ویں شریف سے, اور وہ غوث پاک کی ولایت کی تقسیم 11ویں شریف میں ہوتی ہے. اس دن کا دن اس لیے اہم ہوتا ہے, اس لیے خانقاہوں کے اندر بھی 11ویں شریف سنائی جاتی ہے, لنگر لٹائے جاتے ہیں, بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ کی 11ویں شریف کو ہمارے یہاں بھی ہماری یہاں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خانقاہ محمدی کے اندر میں انشاءاللہ 11ویں شریف کے لیے آپ حضرات تشریف لائیے. وہاں پر کیا کیا موئے مبارک کی زیارتیں بھی ہوگی, سیدہ کے آنچل مبارک کی زیارت بھی ہوگی, حضرات حسنین کے موئے مبارک کی زیارت بھی ہوگی. کتنی دولتیں اور نعمتیں ملے گی انشاءاللہ. 11ویں شریف کا بھی اہتمام ہوگا, لنگر بھی لٹے گا, اور تبرکات کی آثار مبارک کی زیارت بھی ہوگی. اچھا مجال ہے کہ کسی کی کہ لا سکتا ہے تبرکات کو, لیکن خانقاہ محمدی کی قسمت, خانقاہ محمدی والوں, تم اور میں نے اپنے اولیاء کے سامنے ہم نے تم کو اپاہج بنایا ہے. ان کے سامنے ہمارا کوئی یہ نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی نظام نہیں. اس لیے وہ خود بھیجتے ہیں خانقاہ محمدی کے چھت کے نیچے یہ تبرکات کی زیارت ہوتی ہے. آنے والے مہینے کی 10 تاریخ کی رات میں انشاءاللہ یہ تبرکات کی زیارت بھی ہوگی. سمجھ آئے؟ تو 9ویں یا 8ویں کی تاریخ ہے جو میرے حضور پیرانے پیر غوث اعظم کی دنیا سے پردہ ہونے کی. تو ساری تاریخیں ہیں, ساری روحانیت اسی جھنڈے کے نیچے ہے. جھنڈے کے علاوہ سب ٹھنڈا ہے. کیا ہے؟ جھنڈے کے علاوہ سب ٹھنڈا ہے. اور جن کو جھنڈے سے الرجیک ہے وہ بیچارے ٹھنڈے میں اکڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جھنڈے کے نیچے لا دے. اللہ تعالیٰ سب کو حق عطا فرمائے. اپنی نسلوں کی فکر کرو, جن کو تم نے جن کو ایک مرتبہ بھی رستے میں تم پیدل آ رہے ہو, کسی نے تم کو گاڑی پر بٹھا دیا, اس کا حق یہ ہے کہ میرے اس انسان کو یا اس بھائی کو کہ تم جن کا کلمہ پڑھے ہیں ان سے محبت کرو. یہ حق ہے ان کو, تم دے اس کا بدلہ. کیا دے؟ اس کا بدلہ دے. کیا بدلہ دینا؟ کہ جن کا کلمہ پڑھے ہیں ان سے محبت کرو. کیوں کہ کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ میرے اور میرے محبوب سے تم محبت کرو. اس لیے میرے بھائیوں, خوش قسمتی ہماری تمہاری. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ان محفلوں کے اندر پہنچ رہے ہیں, اپنے گھروں کے اندر محفلوں کو سجا رہے ہیں. یہ عرش سے ہماری اور آپ کی نسبتوں کی دلیل ہے, اور یہی چیزیں تمہاری میری قبر میں کام آئے گی. اعمال اور دین اور شریعت قابل قدر ہے خدا کی قسم, اس لیے کہ وہ اعمال اور شریعت بھی میرے آقا کی ہے. ہم ناقدری نہیں کرتے, لیکن ذات مصطفیٰ ہے.
سب کچھ دین پر چل کر بھی اگر میرے آقا کے معاملات میں ذرا چوں اور چرا ہوا تو صحابہ کے زمانے میں وہ منافق بنا کر اسلام سے نکال دیا گیا، تو 15ویں صدی کے اندر میں اگر نالے نے پاک مصطفیٰ کو چھوڑ کر، نسبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر یہ دین کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرے تو پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اب جہاں پر بھی جن جن کے گھروں میں میلاد مصطفیٰ کی محفلیں نہیں ہوئی، اپنے گھروں میں محفل میلاد کو کرو، جہاں ہو رہی ہے ان محفلوں کو سجاؤ۔ یہ محفلیں وہ محفلیں جو آقا کی نسبت پر ہے تو آقا کی نظروں میں رہتے ہیں، اور جو آقا اپنی نظروں میں مجھ کو اور آپ کو لے لیں، قبر کے اندر میں کیسی مسکراہٹ ہوگی ان کے قبروں میں، کیسی مسکراہٹ ہوگی۔ اور اس پر سوچیں کہ حسرت، ادھر تو مسرت ادھر تو حسرت، حسرت کرنے والے کون ہوں گے؟ کیوں ہو رہا یہ؟ کیوں محفلیں سجائی جا رہی ہیں؟ کیوں لائٹیں لگائی جا رہی ہیں؟ کیوں راتوں تک مجلسیں کی جا رہی ہیں؟ کیوں محفل میلاد بنائی جا رہی ہے؟ کیوں فلکسیاں لگائی جا رہی ہے؟ اس کو تکلیف دینے والا اپنی پہچان کیا کروا رہا ہے؟ سب تو عرش خوش ہو رہے تھے، لیکن ایک ناراض ہو رہا تھا جس کو خدا نے رجیم کہا اور شیطان کہا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کے اندر میں منور محفلوں کو کرو اور اس کی دعوت دو اور خوب سجاؤ، اس کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔